اب میرے نبی پاک کو جناب عبد المطلب نے اپنے پیارے کو سمیٹ لپیٹ کے کہا، میری جان محمد، میری شان محمد، میری آن محمد، میرا میٹھا محمد، میرا پیارا محمد، میرا نور نظر محمد، میری جان جگر محمد۔ میں ساری کائنات بول جاؤں، دادے کے پیارے لفظ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے محبوب کی بڑا وقار تھا۔ حضرت عبد المطلب کا بستر بچھا دیا جاتا کعبے کے دیوار کے ساتھ، کسی بڑے سے بڑے راٹ کو ہمت نہ تھی جناب عبد المطلب کی مسند پہ بیٹھتا۔ بڑے سے بڑے سردار آتے ایسے بیٹھتے، مسند یہاں ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے، پر میرا چھوٹا سا پیارا سا محمد آتا، آ کے دادے کی مسند پہ بیٹھ جاتا۔ اگر کوئی چاچا آ کے کہتا سونا محمد دادا جان کی مسند ہے، دادا جان دور سے کہتے اے میرے سونے کو مت ہٹاؤ، تمہیں کیا پتا اس کی کتنی شان ہے۔ ابھی وہ دادا آج میرے نبی کو حوالے کرنے لگا ہے کہ ہم تو چلے، اب میری امانت، خدائی امانت کون سنبھالے گا؟ یہ کوئی معمولی امانت ہے؟ عرش کے سینے میں اتنا دم نہیں ہے میرے نبی کو سنبھالے، کرسی کے اندر یہ وسعت نہیں ہے میرے نبی کو سنبھالے، ساری جنتیں اکٹھی کر دو میرے کریم کے تلووں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ وہی سنبھالے گا جس کو مدینے والا چنے گا۔ تو دادے نے کہا ان دونوں چاچوں میں سے تینوں پیارا سونا میٹھا کون لگدا ہے؟ جناب میرے آقا نے فرمایا چاچا یہ بھی اچھا ہے، چاچا یہ بھی اچھا ہے، لیکن چپکے سے چلے جناب ابو طالب کا بازو تھام لیا۔ آج کل مولویوں کو پتہ نہیں ان کو دورے کیا پڑے ہوئے ہیں، اسی بحث پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں وہ جنتی، کوئی کہتے ہیں دوزخی۔ میں کہتا ہوں ظالم دے پترو ہور کم تھوڑے نہیں، اسے انہوں پہ گئے ہو۔ آپ کو سمجھا رہا، نبی پاک کا کوئی بھی رشتہ ہو زبان پہ تالے چڑھا دو، کہو رب جانے اور بندہ جانے۔ تو اپنی نہ بیٹھ، تینوں اور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینوں چور نال کی، تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو میرے نبی کے خاندان پہ تبصرے کرے؟ بڑی مزیدار بات ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے افاضات الیومیہ، کسی نے شرارت کی کہ مولانا کو چھیڑوں، ضرور کہیں گے کہ وہ تو کافر تھے، سارے مولویاں نے جو ہی دورہ پہندا ہے تو یہ بھی آکھن گے۔ تو جناب مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جناب ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ کہا کہ بھئی ہمارے منہ سے تو حضرت کے سوا کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے۔ میں اس بحث میں نہ الجھتا ہوں نہ الجھاتا ہوں، نہ فتویٰ دینے کی عادت ہے نہ دیتا ہوں، پر اتنا کہتا ہوں کہ آپ ایک چوپ دے، جتھے چپ رہنا اتھے چپ کر دے نہیں، یعنی بے وقوف گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جتھے بولنا نہیں اتھے بولن گے، جتھے بولنا نہیں اتھے بولن گے، تو جتھے چپ رہنا ہے اتھے منہ کھولن گے۔ یہ چپ کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں اتھاں چپ دی جا ہے، الا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا۔ اتھاں چپ دی جا ہے الا، میں 100 کی ایک بتا رہا ہوں، جہاں صحابہ کی بات آ جائے تو
تواڈے کول کسے نہیں پوچھنا کہ تسی حضرت امیر معاویہ نو کی سمجھدے سو، تسی آکھو یار اے تے یار دا جیڑا یار اے سانو سارے آندا اقرار ہے۔ سیدھا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کوئی الجھن ہے؟ بھئی جیڑا یار اے تے یار دا جیڑا یار اے، سانو یار دی وجہ تو او دے نال بھی پیار ہے، سیدھی بات۔ اب میرا نبی جس کی انگلی پکڑ رہا ہے تم اس پہ فتویٰ لگاؤ گے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، بالفرض میرے نبی نے انتخاب کیا ہے مینوں تے اے ہی پالن، ہن پھر فتوے تواڈے ہوتے، اور پھر وہ پالتے رہے، وہ سنبھالتے رہے۔ آپ حیرانگی والی بات بتاؤں، وہ دن کو چلے جاتے، پیچھے بی بی فاطمہ گھر میں ہوتی، فاطمہ بنت اسد، حیرت کی بات ہے، دادی بھی فاطمہ، بیٹی بھی فاطمہ، اے نہ ہی ہو جا سونا سی۔ آپ لفظ فاطمہ ڈھونڈنے چلیں گے وہ آخر تک نبی کے گھرانے میں فاطمہ فاطمہ۔ تو جناب سیدنا مولا علی کی دادی نانی بھی فاطمہ، اماں بھی فاطمہ، بیوی بھی، اس لیے غلطی نہ لگ جائے، بس ایک مرتبہ کہہ دیا ہے، اب سمجھتے جانا کہ میں کس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب چلے جاتے، پیچھے گھر میں کون ہے؟ حضرت بی بی، یہ بھی حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، آگے میں لفظ کہہ لیتا ہوں۔ اب وہ کیا کرتی؟ کھانا پکاتی، بیٹا ایک آ کہتا اماں روٹی دے، وہ کہتی نہ، میرا مبارک برکتوں والا آ جائے۔ اب دوسرا بیٹا آ کے کہتا اماں بھوک لگی ہے کھانا دے، اور کیا کہتی ہے چاچی جان؟ میرا برکتوں والا آ جائے، برکتوں والا آ جائے۔ اب بیٹے بہت سارے مگر نظارے گھر کے، جب تک میرا سونا محمد آتا نہیں، اماں روٹی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ اگر جناب ابو طالب کوئی مٹھائی لاتے، کوئی فروٹ لاتے، کوئی پھل لاتے، تو جناب بی بی فاطمہ برابر اپنے بچوں کا، پھر میرے سونے پیارے آقا، میرے کریم آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ برابر دیتی۔ جب بیٹے کھیلنے چلے جاتے تو پھر چھپا ہوا الگ بھی رکھا ہوتا، وہ نکالتی اور کہتی میرا میٹھا محمد ادھر آ۔ میرے آقا آتے اور چاچی پکڑتی اور سر میرے سونے محمد کا اپنی گود میں رکھتی، اور وہ چھپی ہوئی چیز نکال کے کہتی اے وی کھا۔ میرے آقا کا آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا تو حلیمہ کی گود میں تھے، اور حلیمہ نے اپنا دودھ دوسری سمت کا پیش کیا تھا، میرے آقا نے گود میں منہ موڑ لیا تھا کہ میں بے انصافی کرنے نہیں آیا۔ تو جو گود میں بے انصافی نہ کرے، آج تو وہ دوڑ رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے کیسے بے انصافی کرتے۔ آپ عرض کرتے، آپ فرماتے چچی جان، امی جی میں اپنا حصہ لے چکا۔ اب بی بی پاک کیا کہتی؟ فرمایا میرا سونا محمد انکار نہ کر، وہ جو تجھے دیا تھا وہ چاچی کی حیثیت سے دیا تھا، اب میں تیری ماں آمنہ بن کے تجھے کھلا رہی ہوں۔ ماں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ چھپا چھپا کے نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اے ماما دی قدر کیتا کرو۔ ماں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ پیو دی بھی یہی ہوندی ہے، سارا دن دھکے کھاندا ہے منڈیاں تے، سڑکاں تے، دفتراں دے وچ تے کھیتاں دے وچ، تے شام نو کوئی چیز لب جاوے نہ پھر جیب وچ، یا او ایک کی ہوندی ہے دھوتی دیو، تواڈی تے ہے ہی نہیں، ڈب دے وچ لکا کے شام نو آ کے بیگم نو چھپا کے آدا ہے، وہ کتے گئی چھلو تے ولو،
پپیتے گڈی کتھے گئی؟ وہ آتی بھائی وہ بہن چپ کر دے انہوں نے دیویں، تسا روٹی کھا دیئے میں کھا لیسا۔ ماں باپ بڑے ہو گئے ہیں، بڑی اوکھا انہوں نے پالا ہے، ووٹیاں نو بھی سنبھالو پر اماں ابے نو بھی سنبھالو۔ تو میرے سونے محمد کو چاچی کیا کہتی ہے؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ جو تجھے دیا تھا وہ تو چاچی بن کے دیا تھا، اب سیدہ آمنہ بن کے تجھے کھلا رہی ہوں، کھا میرا محمد۔ مجھے بتاؤ اس بی بی کو بھول سکتے ہیں ہم؟ جس دن ہم اس بی بی کو بھولیں خدا کرے ہمیں قدرت بھلا دے۔ یہ وہ عظیم ماں ہے جس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں انت امی بعد امی، چچی تو چلی گئی، تیرا محمد جوان ہو گیا، اب تو خوشیوں کے مسرتوں میلوں کے وقت آئے تھے، لیکن تو چچی جا رہی ہے، تو میری ماں کے بعد تو ہی میری ماں تھی۔ اور آگے میرے آقا ایک ایک چیز گن کے کہتے ہیں چچی آپ وہ ماں تھی خود پرانے چیتھڑے